امریکی طیارہ حادثے کے ریکوری آپریشن میں بڑی پیشرفت، دریائے پوٹومیک سے ایک بلیک باکس مل گیا۔ بلیک باکس میں فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر اور کاک پٹ وائس ریکارڈر شامل ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق طیارے اور ہیلی کاپٹر میں تصادم کے وقت ٹریفک کنٹرولر ٹاور کی 2 مختلف پوزیشنز پر کام کر رہا تھا۔ خوفناک حادثے کی ابتدائی تحقیقات میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیلی کاپٹر کو طیارے کے راستے سے ہٹنے کا کہتا رہا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ملٹری ہیلی کاپٹر کو حادثے سے 30 سیکنڈز قبل دوبارہ پیغام بھیجا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ المناک حادثے میں طیارے میں سوار تمام 64 مسافر ہلاک ہو گئے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود 3 فوجی بھی مارے گئے۔ امریکی طیارہ حادثے میں پاکستانی خاتون بھی جاں بحق۔ اسرا حسین بھی بدقسمت طیارے میں سوار تھیں۔ اپنے شوہر کو ٹیکسٹ میسج بھی کیا کہ 20 منٹ بعد پرواز لینڈ کرنے والی ہے۔ لینڈنگ سے قبل طیارہ ہیلی کاپٹر سے ٹکرا گیا۔ اسرا حسین کا شوہر حماد رضا ایئرپورٹ پر ہی انتظار کرتا رہ گیا۔ خوفناک حادثے میں 15 امریکی اور روسی فگر سکیٹرز بھی لقمہ اجل بنے۔ سابق عالمی چیمپئن 16 سالہ سکیٹرز جوڑی سپینسر لین اور جناحان بھی شامل۔ دونوں سکیٹرز کی مائیں اور 2 روسی کوچ بھی طیارہ حادثے میں جان کی بازی ہار گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی پی ٹی آئی کو ایک بار پھر مذاکرات میں شرکت کی دعوت۔ کمیشن کے بجائے پارلیمانی کمیٹی بنانے کی پیشکش کر دی۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، حکومت کھلے دل کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھی، سازگار ماحول دیا گیا۔ اب پی ٹی آئی مذاکرات سے بھاگ رہی ہے۔ ملک مزید کسی فساد کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پی ٹی آئی آگے بڑھے اور ملک کو بھی آگے بڑھنے دے۔ 2018 میں جوڈیشل نہیں ہاؤس کمیٹی بنی جسے ہم نے قبول کیا۔ آئیں 2018 اور 2024 کے انتخابات پر کمیٹی بنائیں جو 26 نومبر اور 2014 کے دھرنے کا بھی احاطہ کرے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وزیر اعظم کی آفر مسترد کر دی۔ بیرسٹر گوہر نے وزیر اعظم کی باتیں غیر متعلقہ قرار دیتے ہوئے کہا، شہباز شریف کی گفتگو ہمارے مطالبات سے ہٹ کر ہے۔ ہم نے اسیران کی رہائی اور 2 واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم نے ابھی مینڈیٹ کی بات نہیں کی۔ سینیٹر شبلی فراز کا بھی کمیٹی بنانے کی تجویز قبول کرنے سے انکار۔ کہا، لوگوں کا اعتماد کمیٹی نہیں کمیشن پر ہوتا ہے۔ حکومت کی نیک نیتی ہوتی تو اب تک کمیشن بن چکا ہوتا۔ سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم نے پروگرام بریکنگ نیوز میں کہا، بانی پی ٹی آئی نے ہمیشہ مذاکرات کو سپورٹ کیا۔ حکومت کی غیر سنجیدگی پر مذاکرات ختم کیے، اب ہم آگے بڑھ گئے ہیں۔ ایک کھیل ہوتا ہے اور ایک کھلواڑ۔ آپ نے کھیلنا ہے، ملک سے کھلواڑ نہیں کرنا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کھیلتا پنجاب گیمز کے افتتاحی تقریب سے خطاب۔ کہا، کوئی آپ سے کہے آگ لگا دو، سر پھوڑ دو تو یہ کام کبھی نہیں کرنا۔ ملک کے خلاف آپ کا کوئی قدم نہیں اٹھنا چاہیے۔ کھیلتا پنجاب کے تمام چیمپئنز کو الیکٹرک بائیک دینے کا وعدہ۔ متنازع پیکا ایکٹ کے خلاف پی ایف یو جے اور پی یو جے کا سخت رد عمل۔ کل ملک گیر احتجاج اور ریلیاں نکالنے کا اعلان۔ لاہور میں چیئرنگ کراس سے ایوان وزیر اعلیٰ تک ریلی نکالی جائے گی۔ صحافتی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے بھی پی ایف یو جے کے ملک گیر احتجاج کی حمایت۔ اعلامیے میں کہا کہ ترمیمی ایکٹ صحافتی تنظیموں اور سٹیک ہولڈرز کو سنے بغیر منظور کیا گیا۔ صدر آصف زرداری نے بھی ملاقات کا موقع دیے بغیر بل پر دستخط کر دیے۔ بل کے خلاف بھرپور عوامی اور قانونی جدوجہد کی جائے گی۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کا تیسرا مرحلہ مکمل۔ اسرائیل نے 110 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ رہائی کے بعد فلسطینی قیدی مغربی کنارے اور غزہ میں اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ گئے۔ غزہ میں جشن کا سما، ہزاروں فلسطینیوں نے رہائی پانے والوں کا استقبال کیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے خوشی منانے والے 12 فلسطینی گرفتار کر لیے۔ حماس کی جانب سے 8 اسرائیلی قیدیوں کو رہائی دی گئی۔ ادھر حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈز کے سربراہ محمد الزیف عرف ابو خالد اسرائیلی حملے میں شہید۔ غازی ابو طماع رائد ثابت، رافع سلامہ ایمن نوفل کی شہادت کی تصدیق۔
کینیڈا اور میکسیکو پر 25% ٹیرف کا کل سے نافذ ہو جائے گا۔ امریکی صدر کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہمیں کینیڈا اور میکسیکو کی مصنوعات کی ضرورت نہیں۔ ٹیرف کے نفاذ سے امریکی معیشت پر منفی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹیرف کو درآمدی تیل کی قیمت میں ایڈجسٹ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کینیڈا نے امریکی صدر کے فیصلے کو امریکیوں کے لیے ہی ظلم قرار دے دیا۔ حکام نے کہا کینیڈا کی مصنوعات پر ٹیرف کا مطلب امریکیوں پر ٹیکس لگانا ہی ہے۔ اور ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم آج بھی سرد اور خشک رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی چند مقامات پر ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری کی بھی پیش گوئی۔ کورم تنازع پر امن کمیٹی اور عمائدین کا گرینڈ جرگہ آج طلب۔ کورم امن معاہدے پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ ٹل پارا شنار روڈ کھولنے سے متعلق غور ہوگا۔ اسلحہ جمع کرانے اور مزید بنکرز مسمار کرنے کا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا۔ جرگے کو بگن میں نقصانات کے ازالے سے متعلق پیش رفت سے بھی آگاہ کیا جائے گا۔ چیف سیکرٹری جرگہ کی سربراہی کریں گے۔ آئی جی خیبر پختونخوا، کمشنر کوہاٹ اور سیکیورٹی حکام شرکت کریں گے۔ پیکا ایکٹ کے حق میں نہیں، اثر براہ راست ہماری صحافت پر پڑے گا۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیکا ایکٹ پر بات کرنے کا کہا گیا، صبح بات کیے بغیر دستخط کر دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کہا کچھ جائے اور کیا کچھ اور جائے۔ اللہ کے قانون کو مؤخر کیا جا سکتا ہے تو اوروں کی خواہشات کو کیوں نہیں؟ صحافیوں کے تحفظات کو دیکھا جائے اور تجاویز پر مشاورت کی جائے۔ سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی آج پھر سماعت ہوگی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کرے گا۔ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت اختتام کی جانب بڑھنے لگی۔ گزشتہ روز وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل مکمل کر لیے۔ پنجاب، بلوچستان، وزارت داخلہ، وزارت قانون اور شہداء فاؤنڈیشن نے خواجہ حارث کے دلائل اپنا لیے۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنی اپیل پہلے ہی واپس لے چکی۔ کراچی کے تاجروں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ زہرانے کا مقصد تاجروں کے مسائل کی نشاندہی اور ان کا حل تھا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم کو جواب۔ کہا تاجروں نے شکریہ ادا کیا کہ اب بھتے کی پرچیاں اور بوری بند لاشیں نہیں ملتی، قربانی کی کھالیں نہیں چھینی جاتی، نہ ہی روز روز ہڑتالیں ہوتی ہیں۔ ایم کیو ایم اپنی مردہ سیاست بچانے کے لیے پیپلز پارٹی پر تنقید کرتی ہے۔ ہم متحدہ کے کسی رہنما کے بیان کو سنجیدہ نہیں لیتے۔